آئین کے مطابق نہیں ہے. ہم سب آئین کے تابع ہیں. آئین ہمارے تابع نہیں ہے کہ آئین ہمیں وہاں سے دستک دے گا اور پھر ہم آئین سے بڑے ہیں. تو خدا را ہم آئین سے بڑے نہیں ہیں. تو یہ جو دوسرا منطق جو دیا جا رہا ہے کہ ابھی ریسنٹلی 2 کیسز چل رہے ہیں, اس میں میں نے ابھی پیچھے فالو کیا کہ اٹارنی جنرل صاحب کو یہ کہا گیا کہ جی یہ جو قانون سازی ہوتی ہے ہم سے پہلے مشاورت کیوں نہیں کر لی جاتی. آپ سب جانتے ہیں کہ قانون سازی تو پارلیمان کا استحقاق ہے. قانون سازی کا عدلیہ سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. عدلیہ سے جب قانون بن جاتا ہے تو عدلیہ کے پاس 2 رستے ہوتے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ وہ اس قانون کے آگے سر تسلیم خم ہو جائے, اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ قانون جو بن گیا ہے اگر وہ کسی طرح سے بھی آئین کی کسی شق سے منافی ہے تو وہ پوائنٹ آؤٹ کریں کہ جی یہ شق جو ہے یہ آپ نے وائلیٹ کر دی ہے, اس قانون کو لہذا ہم سیٹ اسائیڈ کرتے ہیں. عدلیہ کے پاس اختیار ہے, وہ ہائی کورٹ کے پاس بھی ہے ریٹ آف سرچررائی میں, اور وہ سپریم کورٹ کے پاس بھی ہے. لیکن یہ معاملے جو ہیں بجائے اس کے کہ یہ ہائی کورٹ میں جائیں, یہ سارے کے سارے اب سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں. اور یہ جو 184(3) کی جورسڈکشن ہے اس پہ بھی سپریم کورٹ کے اپنے ججز کے اندر سے آوازیں اٹھی ہیں کہ آپ اس کے کوئی پیرامیٹرز طے کریں, اس کا کوئی کرائٹیریا طے کریں کہ یہ جو سرچررائی کی ریٹ ہے وہ تو وہ شخص کر سکتا ہے جو ڈائریکٹلی اگریوڈ ہو. یہ ڈائریکٹلی 184(3) میں پورا لا چیلنج ہو گیا ہے, اور یہ 2 جو نئے قوانین آئے ہیں ان کو اس طرح سے چیلنج کر دیا گیا. تو پھر یہ کہ ہم سے مشورہ پہلے کیا جائے, یعنی سپریم کورٹ سے مشورہ کیا جائے کہ پارلیمان نے قانون کیا بنانا ہے. میں آپ سب سے پوچھتا ہوں کہ کیا پارلیمان جو ہے وہ سپریم کورٹ کے چند ججز کے تابع ہے؟ یہ سپریم کورٹ کی بات نہیں, یہ چند ججز کی بات ہے, کیونکہ سپریم کورٹ کے اندر سے فیصلے ہوئے ہیں جو کہ انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ جس طرح سے یہ بینچز بنے ہیں اور جس طرح سے پک اینڈ چوز ہوا ہے. تو لہٰذا یہ کہنا کہ ریاست جو ہے یعنی پارلیمان جو ہے ہم سے پہلے مشورہ, پارلیمان ریاست ہے, عدالت کا ذکر کہیں نہیں ہے ریاست میں. پارلیمان ریاست ہے, حکومت ریاست ہے, عدالت کا ذکر ریاست کے اندر اس طرح سے نہیں ہے. تو عدالت تو تابع ہے, لیکن یہاں پہ عدالت میں کچھ لوگ جو ہیں ان کا مائنڈ سیٹ ایسے ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ریاست سے بھی اوپر ہیں, ہم آئین سے بھی اوپر ہیں, ہم سب سے اوپر ہیں. انٹرسٹنگلی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ سے پوچھوں گا میں کہ ریاست اوپر ہے کہ آئین اوپر ہے, تو جی ریاست اوپر ہے. تو ریاست سب سے اوپر ہے, اور پھر آئین ہے, اور پھر یہ باقی تمام ادارے آتے ہیں. تو اب یہ چاہ رہے ہیں کہ ان سے پوچھا جائے کہ قانون سازی جو ہے وہ کیسے کی جانی چاہیے, اور قانون سازی میں ان سے یعنی یہ ایک سپرا لیجسلیچر ہے کہ ان سے پہلے پوچھا جائے. یہ سوچ جو ہے, یہ سوچ میں سمجھتا ہوں کہ غیر آئینی ہے, یہ ڈکٹیٹوریل سوچ ہے. اور اگر کوئی اس بات پہ اس چیز پہ گھبرا رہا ہے کہ جی یہ کہ کنٹیمپٹ تو یہ پاکستان کی آئین کی ہو رہی ہے جب آپ اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں. تو خدا را یہ جو ہمارے کچھ لوگ ہیں جج صاحبان میں جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں, وہ اپنی سوچ کو آئین کی, قانون کی تعظیم میں اس کو ڈھالیں, ریاست کی وفاداری میں اس کو ڈھالیں, نہ کہ ریاست سے بڑے بنیں. اور اگر وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ پارلیمان کیا قانون بنانا ہے ان کی رائے لے, تو کل کو پارلیمان بھی کہہ سکتی ہے, کل کو حکومت بھی کہہ سکتی ہے کہ جناب آپ جو فیصلہ جات دیتے ہیں اہم کیسز میں, آپ ہمیں ذرا پہلے ہم سے پوچھ لیا کریں, ہم سے بھی مشاورت کر لیا کریں تاکہ ہم اس فیصلے کو چیلنج نہ کریں. کبھی ایسا سوچ ریاست نے کبھی رکھی ہے؟ ریاست جو کہ یہاں ہے وہ یہ سوچ نہیں رکھ رہی, اور یہ جو ریاست کے تابع ہیں یہ سوچ رکھ رہے ہیں کہ یہ یہاں ہے اور ریاست نیچے ہے. تو میں یہ جو ایک کنسیپچول ایک ذہن میں ایک ان کے جو ایک ایرر ہے, میں اس کو بھی دور کرنا چاہتا ہوں. اور میں پھر آپ کو بتا دوں کہ ہرگز اس کو اس طرف مت لے کے جائیں کہ ہم اپنی عدلیہ کو کمزور کرنا چاہتے ہیں, ہم اپنی عدلیہ کو انڈرمائن کرنا چاہتے ہیں. میں آپ کو صاف طور پہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم صرف اس مخصوص ہم خیال گروپ کے ساتھ نہیں ہیں,
جو کہ خود عدلیہ کے ساتھ نہیں ہے، جو کہ خود عدالتوں کے فیصلے نہیں مان رہا، انہوں نے خود ہی بینچز بنانے شروع کر دیے، خود ہی پک اینڈ چوز کرنا شروع کر دیا، کیسز بھی اپنی مرضی سے جدھر کوشش کی لگانے شروع کر دیے، وکلا جو ہیں وہ بھی اپنی مرضی کے انہوں نے چننے شروع کر دیے، اور باقاعدہ یہ فیصلہ کیا کہ جب کوئی ادارے نے کوشش کی کہ کوئی وکیل کیا جائے تو وہاں پہ کہہ دیا گیا کہ یہ تو وکیل یہاں پہ آلریڈی ایک ہے، تو ادارہ تو وکیل کوئی بھی ادارہ جو ہے الیکشن کمیشن کی میں مثال دے رہا ہوں کہ وہ تو وکیل ہی نہیں کر سکتا۔ اس کیس میں میں پیش ہوا تھا بطور وکیل کے، تو میں اب خاصا سینئر ہو گیا ہوں ایز اے لائر، اور میرا خیال ہے عدلیہ میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب سے میری سینیورٹی پروفیشن میں بھی زیادہ ہے اب۔ تو مجھے یہ کہا گیا کہ جی یہاں پہ تو آلریڈی ان کے ان ہاؤس لائر ہیں ان کے الیکشن کمیشن کے، تو ان پہ کہا گیا جی وہ چونکہ وہاں ان ہاؤس لائر موجود ہیں تو لہٰذا آپ کس حیثیت میں آ گئے ہیں؟ تو میں نے کہا جی مجھے تو الیکشن کمیشن نے کہا تھا، میں آیا تھا، اور انہوں نے فوراً کہا کہ نہیں آپ یہ سپر سیڈ کیسے کر سکتے ہیں۔ سوال جو تھے لیگلی ارریلیونٹ سوال تھے، لیکن میں اس وقت بالکل سین نہیں کریٹ کرنا چاہتا تھا۔ ہم بہت صبر سے کام لیتے ہیں سب لوگ، ابھی ہمارے جو موجودہ اٹارنی جنرل ہیں وہ بہت صبر سے کام لے رہے ہیں، وہ بہت ٹیکٹفلی ساری چیزوں کو ہینڈل کر رہے ہیں، کوئی انا کا مسئلہ نہیں بنا رہے۔ لیکن خدا را آپ اگر ہم صبر سے سب کام لے رہے ہیں، اگر ہم تمیز سے پیش آ رہے ہیں، اٹارنی جنرل صاحب عدالت کو عزت دے رہے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ریاست جو ہے وہ بڑی کمزور ہے۔ ریاست آئین میں کمزور نہیں ہے۔ تو میں وہی مثال آپ کو دے رہا تھا، تو مجھے جب بار بار کہا گیا تو وہ میری کمزوری نہیں تھی، میں نے پھر ایگو کا مسئلہ نہیں بنایا، اور میں نے چیف جسٹس سے کہا کہ جناب آپ نے لائر چننا ہے نا الیکشن کمیشن کے لیے، جس لائر کو آپ چاہیں گے ٹھیک ہے وہ لائر الیکشن کمیشن کی پیروی کرے، بہت بہت شکریہ سر میں جا رہا ہوں، اور میں وہاں سے چلا گیا۔ اگلے دن پھر الیکشن کمیشن کے جو پوری ٹیم ہے ان کے سیکرٹری وغیرہ وہ میرے پاس آئے، انہوں نے کہا نہیں جی ہم ہی چاہتے ہیں کہ آپ اس کیس میں پیش ہو۔ اور پھر جب میں پیش ہوا تو میں بڑا سینئر لائر ہوں، میں پھر کہوں گا، اور میں نے وہاں جا کے جب بات شروع کی تو مجھ سے بار بار پوچھا جا رہا تھا کتنی دیر 3 منٹ 5 منٹ 4 منٹ، یعنی کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، یہ اٹس اے سیریس تھنگ۔ آپ ایک ایسی چیز کرنے جا رہے ہیں کہ آپ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرنا چاہتے ہیں، آئین میں کہاں اختیار دیا ہوا آپ کو کہ آپ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کریں، لیکن آپ اس طرف چل پڑے، اور مجھے بات کرنا بھی وہاں مشکل ہو گیا تھا، لیکن بھر کے میں نے تقریباً 25-30 منٹ اپنی بات کی، 2 ٹوک بات کی، اور اس کے بعد انہوں نے ایک فیصلہ سنا دیا، الیکشن کی ڈیٹ دے دی۔ اب یہ بھی میں آپ سب کو کہوں گا کہ ساری کتابیں کھول لیں، آپ پاکستان کا آئین کھول لیں، پاکستان کا سارے جو قوانین ہیں اسٹیچوٹس کھول لیں، اور مجھے کھول کے آپ اتنے سارے بیٹھے ہیں، مجھے کوئی بتا دے ایک کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ الیکشنز جب ہوں گے تو اس کی جو تاریخ ہے وہ صدر پاکستان، گورنرز اور سپریم کورٹ دے گا۔ انہوں نے فیصلے جو کیے وہ کیا، کے پی کے بارے میں کہہ دیا کہ تاریخ جو ہے وہ گورنر صاحب دیں گے، اور اس کے بعد کہہ دیا کہ پنجاب میں تاریخ صدر پاکستان دیں گے۔ دونوں فیصلے غلط تھے، صریحاً غلط تھے، آئین کے مطابق نہیں تھے، کیونکہ گورنر کے پی کے تو اس صورت میں تاریخ دیتے ہیں جہاں وہ اپنی سواد دید میں اسمبلی تحلیل کریں۔ سواب دید میں اسمبلی کب تحلیل ہوتی ہے؟ سواب دید میں تب تحلیل ہوتی ہے جب کسی وزیر اعلیٰ کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو جائے، اور اسمبلی میں کوئی بھی شخص جو ہے وہ میجورٹی نہ کمانڈ کر سکے ہاؤس کی، تو پھر گورنر صاحب جو ہیں وہ ریلیونٹ ہوتے ہیں، اور وہ پھر وہاں پہ اپوائنٹ کرتے ہیں ڈیٹ۔ اسی طرح سے پنجاب میں جو اسمبلی تحلیل ہوئی وہ گورنر کی سواب دید میں نہیں تھی، صدر کا تو کوئی رول ہی نہیں ہے۔ صدر تو جب اپنی سواب دید میں قومی اسمبلی کو جب تحلیل کریں گے تو وہاں پہ صدر کا رول آئے گا۔ تو ایک غلط فیصلہ آ گیا، اس میں ایک ڈیٹ دے دی گئی، جب دیکھا کہ وہ تو پاسبل نہیں ہے تو پھر سپریم کورٹ نے خود فیصلہ کر دیا اور کہا جی 14 مئی کو الیکشن ہوں گے۔ اب میری چونکہ ساری زندگی اسی چیز میں گزری ہے، تو میں نے وہ فیصلہ دیکھتے ہی کہہ دیا تھا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ 14 مئی کو الیکشنز ہوں۔ پھر ایک بڑا پرسیپشن بلڈ اپ کیا گیا
کہ 90 دن میں 90 دن دے رہا ہے اور ہم آئین سے بڑے ہیں، تو یہ سوچ جو ہے یہ